وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں سب پر، سب گھروں پہ، سب گھر والوں پر، پوری امت مسلمہ پر، انسان جنات سب پر آمین ثم آمین۔ قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ یہ ایک اہم ترین موضوع ہے آج کے دور میں۔ یہ موضوع اتنا اہم کیوں ہے؟ آج کے دور میں یہ بہت زیادہ اہمیت پا گیا ہے کہ جو دجال ہے اس کا براہ راست تعلق ہے بیماریوں کو پھیلانے سے، یعنی بیماریاں ایجاد کرنا، ان کو پھیلانا، اور ان کے علاج معالجے کے ذریعے ہسپتالوں کا ایک جال پھیلایا گیا ہے، اور پوری دنیا میں ہسپتالوں کا نظام قائم کیا گیا ہے، اور پھر دواؤں کا ایک انتظام کیا گیا ہے، دوائیں ایجاد کی گئی ہیں ان ساری بیماریوں کے حساب سے۔ اور یہ سب معاملہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اربوں کھربوں ڈالر لوٹے جاتے ہیں پوری دنیا سے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے مقاصد کی تکمیل کی جاتی ہے۔ یہ جو ہسپتال ہیں دراصل یہ قتل گاہیں ہیں، یہ ٹارچر سیل ہیں، یہ ہسپتال، اور ان کا نظام جو ہے وہ اسی بنیاد کے اوپر رکھا گیا ہے۔ کاروبار، قتل گاہیں بنانا اپنے مقصد کے لیے، ایسا قتل کرنا کہ لوگ یہی کہتے رہیں کہ یہ مسیحا ہے، اور وہ قتل کرتے رہیں اور مسیحا بنے رہیں، یہ سارا سلسلہ۔ اور اس میں جو اہم ترین معاملہ ہے اس میں جنات کو استعمال کرنا بھرپور طریقے سے، دوائیں ایجاد کرنا، بیماریوں کو ایجاد کرنا، ان کو پھیلانا، اور ہسپتالوں کے ذریعے سارا کاروبار چلانا۔ یہ ہے دجال کا اہم ترین کام جو اس نے کیا ہے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے۔ ذہنی طور پہ یہ جو دجال ہے یہ بالکل ایک جو لالچی انسان ہوتا ہے، انتہائی درجے کا لالچی۔ ایک تو ان کو ضرورت ہے پیسے کی، پوری دنیا کے اوپر قبضہ کرنا ہے، نیو ورلڈ آرڈر نافذ کرنا ہے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو، تو اس کے لیے بے تحاشا پیسہ چاہیے ہے۔ اور پھر ان کے مقاصد کی جو تکمیل ہے مختلف طریقوں سے، اس میں یہ سارے معاملات، تو انہوں نے ایک نظام قائم کیا، اور اس کے تحت یہ اسپتال، یہ دوائیں، یہ بیماریاں، یہ فارماسیوٹیکل کمپنیاں، یہ سارے معاملات یہ سب انہی کے ہیں اور انہی کے زیر سایہ کام کرتے ہیں۔ ایک علاج کر رہے تھے ہم کسی مریض کا، تو وہاں پر کچھ جنات سے ہماری ملاقات ہوئی جو حاضر ہوئے، جو اس مسئلے کے اندر ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک معرکہ ہوا، اور جب وہ زیر ہو گئے تو اس وقت پھر ان سے ہماری گفتگو ہوئی۔ اس میں ایک بہت بڑا جن تھا اور بہت پہنچا ہوا تھا، اور بڑا نوازا تھا اللہ نے اس کو، بہت عقل سمجھ تھی اس کے پاس۔ تو اس نے ایک بات کہی، بہت سی باتوں میں سے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک دو باتیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم الٹا قرآن پڑھتے ہیں، جادو چڑھاتے ہیں، اپنے مقاصد کی تکمیل کرتے ہیں، تم کو یہ ٹیکنالوجی اللہ نے دے دی، علم دے دیا کہ تم قرآن کو سیدھا پڑھتے ہو اور اللہ پہ بھروسہ کر کے پڑھتے ہو، جادو کٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے آزما لی یہ بات، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ بالکل برحق ہے کہ اللہ کا قرآن برحق ہے، اور اس کو پڑھ کے اگر علاج کیا جائے تو الحمدللہ جادو کٹ جاتا ہے۔ یہ سارا معاملہ تو ہے، لیکن اس نے ایک بات بڑی عجیب کہی۔ اس نے کہا یہ تو تم نے کر لیا جو کر لیا، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ جو بیماریاں ہیں جو تمہیں لگائی گئی ہیں تمہارے لوگوں کو، اور یہ جو ایک نظام قائم کیا گیا ہے
ہسپتالوں کا اور پھر دواؤں کا جو مختلف طریقوں سے جسم کے اندر ڈالی جاتی ہیں دوائیں، ان کو تم کیا سمجھتے ہو؟ تو میں نے کہا تم کیا سمجھتے ہو؟ کہنے لگا یہ جادو جو تم نے کاٹا ہے یہ بھی بہت اہم تھا، لیکن قرآن سے تو بآسانی کٹ گیا۔ لیکن یہ بتاؤ اس کا کیا علاج ہے؟ یہ جو ایلوپیتھک دوائیں ہیں ڈاکٹروں کی، یہ جو ہسپتالوں کا معاملہ ہے، یہ سارا کچھ جو ہے جس کے اوپر تم خدا سے بڑھ کے، اپنے رب سے بڑھ کر اعتماد کرتے ہو اور ان کو مسیحا جانتے ہو، تو یہ جو دوائیں ہیں یہ بھی تو جادو ہے۔ یہ جب جسم کے اندر چلی جاتی ہیں تو یہ نتائج نکالتی ہیں، بہت سخت نتائج نکلتے ہیں ان کے جسم کے اندر ہونے سے، اور یہ چھوڑتی نہیں ہیں جسم میں جا کے، باہر نہیں نکلتی، یہ تمہارے جسم کا حصہ بن جاتی ہیں یہ دوائیں۔ اور پھر یہی تو ہیں جو کینسر ہیں، انفیکشن ہیں اور مختلف اور بڑی بڑی بیماریاں، وہ اسی طرح سے تو ہوتی ہیں یہ دوائیں۔ اور دواؤں میں بہت کچھ ملا ہوا ہوتا ہے، دواؤں کے ذریعے جنات کو بھی جسم کے اندر داخل کیا جاتا ہے، دواؤں کے اندر باقاعدہ بہت کچھ ہوتا ہے، اگر اس کی ریسرچ کی جائے تو سامنے آ جائے سب کچھ۔ تو اس نے کہا اس کا علاج تلاش کرو، اگر واقعی تم مکمل دسترس چاہتے ہو علاج معالجے پہ، تو تمہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو دوائیں ہیں ان سے کیسے تم اپنے لوگوں کا پیچھا چھڑاؤ گے، ان ہسپتالوں سے، ان سارے معاملات سے۔ اور یہ جو بیماریاں آ رہی ہیں ہوا میں، پانی میں، غذاؤں میں، ہر طرف سے آ رہی ہیں، اور ان کے ساتھ جو جنات کا انبار آ رہا ہے، اس سے کیسے بچاؤ گے اپنے لوگوں کو؟ یہ ہے اہم بات۔ جب بیماری ہو گئی اس کے بعد علاج معالجہ یہ سب کچھ، لیکن یہ بیماریوں کی روک تھام کیسے کرو گے؟ اور جب بیماری ہو جائے گی تو اس کو جسم سے نکالو گے کیسے ان دواؤں کو؟ کیونکہ تمہارے لوگوں کے پاس تو اس کے سوا کوئی علاج ہی نہیں ہے، ہسپتال، دوائیں اور یہ سب کچھ، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو تم کس طرح کرو گے یہ سارا کام؟ اور اگر یہ تم کام نہیں کرتے اور صرف جادو تک اپنے کو محدود کر لیتے ہو تو پھر تم آگے نہیں بڑھ سکتے، بالکل بھی نہیں آگے بڑھ سکتے۔ تو یہ دیکھیں، یہ اہم ترین بات ہے، یہ دجال کا فتنہ ہے، ابلیس اور دجال نے مل کر یہ کھیل کھیلا ہے، اور اس میں ان کا کاروبار بھی ہے اور ان کے مقاصد کی تکمیل بھی ہے۔ اسی میں نیو ورلڈ آرڈر ہے، اسی میں یونیپولر ورلڈ ہے، اسی کے اندر گلوبل ولیج کا سارا معاملہ ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں اس کے اندر، ان کے مقاصد کی تکمیل۔ تو جب تک یہ سارے معاملات کو ہم نہیں سمجھیں گے اور ان پہ دسترس حاصل نہیں کریں گے، عبور حاصل نہیں کریں گے اس علم کے اوپر اور اس کی ہر بات کے اوپر، تو ہم اپنے لوگوں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو کہ اس وقت ہمارے سامنے چیلنج ہے۔ ویسے قرآن شفا رحمت ہے مومنوں کے لیے، اس کے اندر ہر طرح کا علاج معالجہ بھی ہے اور ہر طرح کے مسائل کا حل بھی ہے اس قرآن کے اندر۔ یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے یہ سب چیزیں، لیکن بہرحال یہ اہم ترین بات ہے۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی، اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا میں سحر فرنگی آنا۔ فرنگی کا جادو چل گیا ہے اس ایشیا کے لوگوں کے اوپر۔ تو وہ جو جادو ہے، ایشیا کے لوگوں کے جو ذہن بدل دیے گئے ہیں ہر بات میں، ڈاکٹر، ہسپتال، دوائیں، یہ جو ایک سوچ بنا دی گئی ہے، ہر ایک غریب ہو یا امیر سب کے لیے ایک سوچ بنا دی گئی ہے، اور اسی کے اندر سارا فتنہ موجود ہے، فتنہ دجال اسی کے اندر موجود ہے۔ تو ہم کیسے بچائیں گے اپنے لوگوں کو اس فتنہ دجال سے؟ یہ ہے وہ سوال جو اس جن نے مجھے کہا کہ یہ کرو اگر کر سکتے ہو، اور اگر اس پر عبور حاصل نہیں کر سکے تو تم مکمل کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ لوگ تم 2 4 5 100 200 لوگوں کا علاج کرو گے، ان کے جادو کاٹو گے، پھر ان کے علاج معالجے کرو گے، ادھر 2 4 لاکھ 2 4 کروڑ کو وہ بیمار ڈال دیں گے، دوائیں جسم میں اتار دیں گے، پیسے بھی کما لیں گے اور بیماریاں بھی پھیلا دیں گے۔ وہ تو دن رات یہ کام کر رہے ہیں اور اجتماعی طور پہ یہ کام ہو رہا ہے بڑے پیمانے پہ۔ تم کیسے بچاؤ گے اپنے کو اور اپنی جو بھی لوگ ہیں ان کو کیسے بچاؤ گے؟ یہ آج کے دور کا اہم ترین مسئلہ اور اہم ترین سوال ہے ہمارے لیے
تو ہم کس طرح سے اس کے اوپر عبور حاصل کریں؟ جب تک لوگ نہیں سمجھیں گے. دیکھیں قرآن شفا رحمت ہے مومنوں کے لیے. کینسر کا علاج بھی ہم نے اس قرآن سے کیا، اور ساری بیماریاں، ساری نفسیاتی بیماریاں، ڈپریشن، یہ اور یہ اور یہ، کچھ ایسا نہیں ہے کہ جس کا علاج ہم نے اس سے نہ کیا ہو، قرآن سے، قرآن کی آیتوں سے، اللہ پہ بھروسہ توکل کر کے. لیکن لوگ نہیں اگر یہ باتیں سمجھیں گے تو ہمیں بہرحال ان کو سمجھانا پڑے گا کہ لوگ سمجھیں، قرآن کا گہرا مطالعہ کریں، رسول اللہ کی سنتیں جو ہیں اور جو انہوں نے باتیں کہی ہیں ان کو غور سے پڑھیں، سمجھیں ان کو کہ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، کیا کچھ دے کے گئے ہیں رسول اللہ. جب تک ہم ان سب باتوں پر، اللہ اور اس کے رسول پر صحیح معنوں میں ایمان نہیں لے کے آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کی اتباع نہیں کریں گے، تو ہم کس طرح بچیں گے؟ یہ جو ہم دور ہوئے ہیں قرآن سے اور رسول اللہ کی سنتوں سے صلی اللہ علیہ وسلم، رات دیر تک جاگنا، دن میں سونا، فجر کی نماز نہ پڑھنا تو پھر سو جانا، اور اس طرح کے معاملات، کھانے پینے کے معاملات، اٹھنے بیٹھنے کے معاملات، سارا معاملہ، جبکہ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے بھیج دیے تھے رمضان کے 30 دن، اور ہمیں بتا دیا تھا کہ یہ ایک طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا، جس کے بعد دسترخوان وسیع کر دیے جائیں گے اور شیطانوں کو، جنات کو پکڑ لیا جائے گا. یہ ایشو ہے، یہ جو جن ہے. تو ہم نے اس کو نہ سمجھا کہ یہ کیا مقصد تھا اس کا، کہ اگر تم رمضان کے شب و روز گزارو گے تو تم بچ جاؤ گے، اور اگر اس طرح نہیں ہوگا، تہجد نہیں ہوگی، فجر نہیں ہوگی، اور محنت مشقت نہیں ہوگی، سادہ زندگی نہیں ہوگی، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، اس کی خواہش نہیں ہوگی، سعادت کی زندگی نہیں ہوگی، شہادت کی موت کی تمنا نہیں ہوگی، جو کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں، تو اس وقت تک ہم اس دجال کے فتنے سے نہیں اپنے کو بچا سکتے. اور اگر ہم نرم گرم بستروں کے متلاشی ہیں جو جنت میں رکھے گئے ہیں، وہ ساری نعمتیں ہمیں اس دنیا میں چاہیے اور ہم نے حاصل کی ہوئی ہیں، اور ہم اس کے عادی بن چکے ہیں، اور محنت مشقت سخت زندگی اس سے ہم بالکل دور ہو گئے ہیں، تو ہم کیسے بچائیں گے اس فتنہ دجال سے؟ انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ پورا نظام قائم کیا گیا ہے، بیماریوں کا، ہسپتالوں کا، دواؤں کا، اور اس کے ذریعے اپنے مقاصد کی تکمیل کی گئی ہے بہت بڑے پیمانے پہ. اور اگر ہم ان سب چیزوں کو نہیں سمجھیں گے اور ان کے مقابلے پہ قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سامنے رکھ کر اپنے معاملات نہیں چلائیں گے تو مسئلے حل نہیں ہوں گے. انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کچھ ہم کھو چکے جس کی وجہ سے آج ہماری زندگیاں تباہ اور برباد ہیں، اور کس طرح سے اب ہم واپس لوٹیں ان سب چیزوں کی طرف تاکہ ہم بچ سکیں اس سارے دجل سے اور اپنے کو اور اپنی اولادوں کو بچا سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.